حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کی سب سے لمبی اور مکمل داستان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے انہیں بے حد محبت تھی۔ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی نہایت حسین اور نیک سیرت تھے۔ ایک رات بچپن میں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے والد کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اللہ انہیں نبوت اور بادشاہت عطا کرے گا۔ انہوں نے ہدایت دی، بیٹا اپنا خواب بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ حسد جلان میں تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی ان سے جلتے تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ والد کی توجہ صرف ان پر رہے۔ وہ حضرت یعقوب کو راضی کر کے یوسف علیہ السلام کو سیر کے بہانے جنگل لے گئے۔ وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ شام کو وہ یوسف کا کرتا بکری کے خون میں بھگو کر لائے اور روتے ہوئے کہا، ابو ہم دوڑ لگانے لگے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں منا اور وہ برسوں تک یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ کنویں میں 3 دن گزرنے کے بعد ایک قافلہ وہاں رکا۔ انہوں نے پانی کے لیے ڈھول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر باہر آ گئے۔ قافلہ انہیں مصر لے گیا اور وہاں کے بازار میں بولی لگائی گئی۔ مصر کے عزیز نے انہیں چند چندی کے سکوں میں خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کا خیال رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان جیسا حسین پورے مصر میں کوئی نہ تھا۔ زلیخا ان پر فرفتہ ہو گئی۔ ایک دن اس نے سارے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام گناہ کی طرف بلایا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بھگے۔ زلیخا نے پیچھے سے کرتا پکڑا جو پھٹ گیا۔ باہر عزیز کھڑا تھا۔ زلیخا نے الٹا الزام لگایا، لیکن ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں۔ حقیقت کھل گئی، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے عزیز نے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ وہاں 2 قیدیوں نے خواب دیکھے۔ ایک نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ پہلا شخص رہا ہو کر بادشاہ کا ساقی بنے گا اور دوسرا سلی چڑھے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ کوئی درباری اس کا مطلب نہ بتا سکا۔ تب ساقی کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا، 7 سال خوب کھیتی ہوگی، اس کے بعد 7 سال سخت اکال پڑے گا، اس لیے شروع کے سالوں میں اناج جمع کر لو۔ بادشاہ ان کی علم و فراست کا قائل ہو گیا اور انہیں پر عزت طریقے سے رہا کر کے ملک کا خزانچی بنا دیا۔ جب پورے علاقے میں عقل پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ انہوں نے بنیامین کو ساتھ لانے کی شرط رکھی۔ اگلی بار جب بنیامین آئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر سے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ بھائی پریشان ہو گئے کیونکہ انہوں نے والد سے وعدہ کیا تھا۔ آخر کر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی حقیقت بتا دی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ بھائی شرم سے پانی پانی ہو گئے اور معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ انہوں نے اپنا کرتا دیا اور کہا، اسے والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔
پورا خاندان مصر آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں بعد اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ جب سب دربار میں پہنچے تو والد اور 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام احترام میں سجدہ کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا، ابو، یہ ہے میرے اس بچپن کے خواب کی تعبیر جو میرے رب نے سچ کر دکھائی۔